الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين وأوحينا إلى موسى اور اشارہ کیا ہم نے وحی کی ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کی ان اسر بعبادی یہ کہ رات کے وقت لے نکل میرے بندوں کو انکم متبعون بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا فارسل فرعون فی المدائن حاشرین بس بھیجا فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کو ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون کہنے لگا یہ لوگ چھوٹی سی جماعت ہیں جنہوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ہمیں بہت غصہ دلانے والے ہیں وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ اور جمعیت ہماری ان کو ڈرائے گی فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ اس طرح نکالا ہم نے ان کو باغات سے اور چشموں سے وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور خزانوں سے اور اچھی جگہ رہنے والوں سے کذالک اسی طرح وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وارث کیا ہم نے بنی اسرائیل کو فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ پیچھا کیا ان نے دن چڑھے فلما ترى الجمعان پس جب دیکھا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون کہنے لگے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے بے شک ہم تو پیچھا کیے گئے قال کلا کہا موسیٰ علیہ السلام کے ہرگز ایسا نہیں ان معی ربی سیہدین میرے ساتھ میرا رب ہے میرا رہنما سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا یہ قصہ جو مسلسل کی ایک درس سے چلا آ رہا ہے
آج کے سبق میں یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی کی طرف سے مصر سے ہجرت کر جانے کا حکم ملا. یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگی کیونکہ اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آپ سنتے آ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی، کوئی اللہ کا رسول کسی قوم کی طرف آیا، قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، قوم کی اکثریت نے ہمیشہ مخالفت کی اور ڈٹ کر مخالفت کی. بہت تھوڑے لوگ جنہوں نے نبی کی دعوت کو مانا یا تسلیم کیا. یہ بات بھی آپ سن چکے ہیں کہ اس وقت ہر قوم کے سامنے ایک ہی طرح کے سوال رہے اور ہر نبی کے بارے میں انہوں نے ایک ہی سوچ سوچی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح اس کے بیوی بچے ہیں، بازاروں میں جاتا ہے، سودا سلف خریدتا ہے. بڑی حیرانی کی بات ہے کہ یہ نبی کیسے ہو گیا. یعنی سب سے زیادہ پریشان کرنے والی ہر قوم کو یہی بات ہوئی کہ ایک انسان اور نبی کیسے. پھر اس پر مزید تعجب کی بات یہ ہے کہ ہر نبی نے یہ سوال کیا کہ تم بڑا تعجب کر رہے ہو، میرے سے پہلے تم نے کبھی کسی نبی یا رسول کا نام نہیں سنا؟ اگر سنا ہے اور یقین بھی کرتے ہو تو کسی ایک نبی کا نام لو جو انسان نہیں تھا. کسی قوم نے، قرآن تمہارے سامنے موجود ہے، احادیث ہے، تاریخ ہے، کسی قوم نے یہ نشاندہی نہیں کی کہ کوئی نبی انسان نبی بن کر نہیں آیا. ہر قوم نے یہ تسلیم کیا کہ ہم انسان کو نبی نہیں مانتے. اور جب پوچھا گیا کہ اچھا تم ایک انسان کو نبی نہیں مانتے تو پہلے جس نبی کو تم مانتے ہو کیا وہ انسان نہیں تھا؟ تو اس کا وہ کوئی جواب نہ دے پائے. کیسے ثابت کریں کہ وہ انسان نہیں تھا؟ مثال ایک دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی سوال ہوا. قریش مکہ نے کیا، اور پھر اس سے بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے کہ یہود نے کیا، نصارہ نے کیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتے ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ موسیٰ انسان نہیں تھے؟ اس بات کا وہ کوئی جواب نہ دے سکے. لیکن اپنی ضد اور ہٹ کرنے کو بھی کسی قوم نے نہیں چھوڑا کہ چلو ایک بات کا جواب جو نہیں آیا، ثبوت جو نہیں پیش کر سکے، آخر نبوت کو بھی مانتے ہیں، تو پھر ماننے کے بعد اب تھوڑی سی بات ہے نا، تو ممکن ہے ہمارے ذہن میں یہ غلط مسئلہ ہے، غلط بات بیٹھ گئی، تو اب تو تسلیم کر لینا چاہیے کہ جب ہمارے پاس دلیل بھی نہیں ہے کہ نبی انسان تھا، ہوتا ہے، اور ہر نبی جو آیا وہ انسان تھا. چلو گزشتہ قوموں کی باتیں کرتے رہے ہم کہ فلاں قوم ہے اس نے یہ کہا، فلاں قوم نے اسے نہیں، فلاں قوم نے یہ کہا. آج ہماری اکثریت یہ بات کہتی ہے کہ نبی انسان نہیں ہوتا. پھر میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ مفسرین ہمارے اس گروہ کو ہوا دینے والے لوگ، رہنمائی کرنے والے لوگ خود حیران ہیں اس معاملے میں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک تفسیر چھپی ہوئی اور ہمارے ہاں سب سے بڑا فکر جو ہے
جس کو اس وقت بریلوی مکتب فکر کہتے ہیں یا آناف بول لیجئے، حنفی ہیں. کسی ایک جگہ پر چلے جائیے تو احمد رضا خان، اللہ، نعیم الدین مراد آبادی، اللہ ان پر رحمت کرے، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، پہلے اس بارے میں چند آیتیں گزرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ناس اس لیے کہا گیا ہے ان کو کہ یہ انسان جو ہے نا، انسان وصف نہیں ہے. اگر ان کے اندر کوئی وصف ہوتا تو ناس نہ کہا جاتا ان کو انسان کہا گیا ہے، تو انسان کہنا کوئی وصف نہیں ہے. لہذا اسی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے رسولوں کو انسان کہنا کفر ہے. بھی میں کہہ رہا ہوں، تفسیر چھپی ہوئی آپ کے اس ملک کے اندر موجود ہے. یہ بات بالکل واضح کہ کفار نے انسان کہا ہے، انبیاء علیہ بشر کہا ہے. کسی انسان کو یعنی کہ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نبی کو بشر کہے. نہیں. یہاں سے چلتے چلتے ہم سورہ حج میں پہنچ گئے. سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پسند کر لیتا ہے، اللہ یجتبی من الرسل، اللہ پسند کر لیتا ہے اپنے رسول انسانوں سے اور فرشتوں سے، ملائکہ سے. وہاں جا کر یہ بھول گئے تو بالکل واضح اور الفاظ صاف لفظوں میں لکھا کہ جو انبیاء کو بشر نہ کہے وہ کافر ہے. میں ایسی بات نہیں کہہ رہا، عام ترجمہ ہر جگہ پر چھپایا، تفسیر موجود ہے. میں صرف اتنی بات پوچھتا ہوں کہ جو نبی کو بشر کہے وہ بھی کافر، اور جو نبی کو بشر نہ کہے وہ بھی کافر. اور مسلمان کون ہے یہ بات میں نہیں کہہ سکتا، آپ خود فیصلہ کر لیں یا ان بھائیوں سے پوچھ لیں کہ مسلمان کون ہے. تو یہ ہمارے سامعین کی، ہمارے قارئین کی مہربانی ہے کہ وہ سمجھتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں، کہ ویسے ہی پڑے چلتے چلے جاتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے. میں تو صرف یہ بات کرتا ہوں، میں نہ بحث کرنے کے لیے نہ کوئی فتویٰ لگانے کے لیے، بالکل نہیں. صرف اتنی بات کہ جو بشر کہے، انبیاء کو بشر کہے وہ بھی کافر، اور جو انبیاء کو بشر نہ کہے وہ بھی کافر. مسلمان کون ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. انبیاء کرام اس وقت بھی بشر تھے، آج بھی ہم ان کو بشر مانتے ہیں. انسان تھے، کھاتے تھے، بالکل صحیح ہے. کسی نبی نے انکار نہیں کیا کہ میں کھاتا نہیں. یہ بعد میں ہم نے وہ سارا لگا لیا کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں 13 جو، کوئی کہتا ہے 17 جو، کوئی کہتا ہے 11 جو ساری زندگی میں کھائے. کوئی اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے جی حضور نے خوراک ہی آسمان سے آتی تھی، وہ تو کچھ کھاتے نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کے سارے فضلات پاک تھے. تھوک پاک تھا، کھنکار پاک تھا، پیشاب پاک تھا، پخانہ پاک تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے قوم کو روکا اور منع کیا، وہی قومیں آج مسلمان قوم بھی وہی باتیں کرتی چلی آ رہی ہے. اللہ بہرحال یہ نہ میرا موضوع تھا نہ میں یہ بات کروں. وہاں موضوع یہ ہے کہ انبیاء کرام انسان تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اولاد تھی، بیوی تھی، بچے، سب کچھ تھا. لیکن ایک خاص تعلق اللہ سے جو نبی اور رسول کا ہوتا ہے وہی تمیز دے کر کے سارے انسانوں سے انبیاء کو الگ کر دیتا ہے. وہ تعلق یہ ہے کہ اللہ انبیاء کی طرف، اپنے رسولوں کی طرف وحی کرتا ہے، اشارہ دیتا ہے،
اور اس اشارے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اس رسول اور نبی کے اور اللہ کو۔ اشارہ کرنے والا جانتا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ جانتا ہے، اور نبی اور رسول کے سوا کسی انسان کو اللہ وہ اشارہ جو نبوت والا ہے، رسالت والا نہیں کرتا ہے۔ صرف ایک بات یہ امتیاز کر کے سارے انسانوں سے الگ کر دیتے ہیں۔ یہ بات میں نے تمہیداً عرض کی ہے اس لیے کہ آج کے سب نے تھوڑا سا ذکر آیا ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ آتے ہی فرعون سے یہ کہا تھا کہ یہ میری 2-3 چیزیں ہیں، شرطیں ہیں، ان کو مان لو کہ ایک اپنے آپ کو تم رب اور معبود کہتے ہو، یہ چھوڑ دو، تم رب نہیں ہو، تم الہ نہیں ہو، الہ اللہ ہے اور رب اللہ ہے، اور وہ صرف تیرا یا میرا نہیں ساری کائنات کا رب ہے۔ کافروں کا رب وہ ہے، مشرکوں کا رب وہ ہے، مسلمانوں کا رب وہ ہے، ہندوؤں کا رب وہ ہے، ساری قوموں کا وہ رب ہے، جانوروں کا رب وہ ہے، انسانوں کا رب ہے۔ اور اس رب کی طرف سے میں تیرے پاس آیا ہوں کہ تیرا بھی وہ رب ہے، میرا بھی رب ہے، تجھے غلطی لگ گئی ہے کہ تو نے اپنے آپ کو رب بنا لیا۔ اس نے کہا کہ تو بالکل غلط کہتا ہے، اگر تو نے میرے سوا کسی دوسرے کو الہ مانا، اگر میرے سوا کسی دوسرے کو رب مانا تو میں تیرا تیا پانچا کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تو کرنا چاہتا ہے تو کرتا رہے، لیکن میں نہ تجھے رب مانتا ہوں نہ تجھے الہ کہتا ہوں۔ میرا الہ بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے، اور میرا ہی نہیں تیرا بھی الہ اور تیرا بھی رب اللہ ہے۔ یہ بات آپ پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں صرف یہ بات کہنا ہے کہ جب فرعون نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے کی اجازت نہ دی اور اپنے دعوے سے بھی فرعون باز نہ آیا، اسی معاملے میں یہ مناظرے ہوتے رہے، اسی معاملے میں یہ بات چلتی رہی، اسی معاملے میں یہ سارا پروگرام چلتا رہا جس کا تذکرہ آپ پیچھے سنایا۔ لیکن دونوں فریقوں میں جو حق پر تھا وہ تو پہلے ہی حق پر تھا، جو نہ حق تھا اس نے شکست بھی کھائی، لیکن شکست کھانے کے بعد پھر طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شکست کو تسلیم نہ کیا۔ اور وہ تو خیر اپنے وقت کا بادشاہ تھا۔ آج بھی کوئی انسان شکست کھانے کے بعد بھی کبھی شکست کو قبول نہیں کرتا الا ماشاءاللہ۔ حالانکہ انسانیت یہی ہے کہ جہاں شکست کی بات آ گئی ہے، کسی بات کا جواب نہیں آیا ہے، بات تسلیم کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ مردانگی اسی میں ہے، حق یہی ہے کہ جو بات سچ ہو اگر کسی وجہ سے ذہن میں نہیں آ رہی تھی تو جب ذہن میں آ جائے اس کو انسان مان لے، اسی کو خالی ذہن ہو کر کے ماننا کہتے ہیں۔ جب جواب بھی نہ آئے اور آدمی ضد پر بھی قائم رہے کہ نہیں بھائی ہم تو نہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اڑ جاتے ہیں نا۔ مثال میں کئی بار دے چکا کہ ہمارے ہاں جتنے مکاتب فکر ہیں، ایک تو زبان زد ایک چیز ہو جاتی ہے، جدھر بھی یہ چلے جائیں، بریلویوں کے ہاں چلے جائیں، دیوبندیوں کے ہاں چلے جائیں، اہل حدیثوں کے ہاں، سنیوں کے، جس کے ہاں ایک شیعوں کو چھوڑ کر باقی جس مکتب فکر میں جائے صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح عین میں یہ بات ہے، صحیح عین میں یہ بات ہے۔ چلو صحاح ستہ کا نمبر تو بعد میں آئے گا، لیکن پہلے صحیح بخاری پھر صحیح مسلم، کبھی پہلے صحیح مسلم پھر صحیح بخاری، ٹھیک ہے۔ اب درس بھی ہوتے ہیں، باز بھی ہوتے ہیں۔ معمولی بات ہے نا کہ نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے تھے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ باندھے، ہاتھ اٹھانے پر جھگڑا، ہاتھ باندھنے پر جھگڑا، شطرنج شروع ہوتے ہی سٹارٹنگ نا جھگڑا شروع۔ کتنی زندگی گزر گئی، کئی انسانوں کی زندگیاں کھپ گئی اس معاملے میں، لیکن ہمارے ہاں اس بات کا فیصلہ ہو چکا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، کدھر باندھنے ہیں۔ ہوا؟ بالکل نہیں ہوا۔ ہزار انسان آئے اس دنیا کے اندر، بڑے بڑے علامہ آئے، بڑی بڑی عقل و فکر والے آئے، لیکن آج تک ہمارا فیصلہ
امام بخاری پیدا ہوئے، چلو 300 سال بعد ہوئے، 250 سال بعد ہوئے، 400 سال بعد، جتنا چاہتے ہیں آپ اتنا بات کر لیجئے، انہوں نے وہ کتاب لکھی، آپ اس کو سارے مکاتب فکر، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح بخاری، ٹھیک ہے، آپ بخاری کو اٹھا لیجئے، مسلم کو اٹھا لیجئے، رفع یدین کا معمولی ہے نا کہ ہاتھوں کو اٹھانا اگر کسی اس کتاب میں موجود نہ ہو تو جو سزا چور کی وہ عبد الکریم کی۔ بخاری میں بھی لکھا ہو کہ رفع یدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مسلم میں بھی لکھا ہو کہ روایات پر روایات موجود ہیں، کسی کتاب میں وہ کتاب الصلاۃ نکال لیجئے، سب میں موجود ہے، لیکن بخاری کو صحیح کہیں گے، بات کو غلط کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ بات غلط ہے، یہ بات نہیں صحیح، بخاری صحیح ہے، پتہ نہیں پھر وہ بخاری کیسے ہے، یا کون سا بخاری ہے جو صحیح ہے، یا اس کی ذات صحیح تھی، جو لکھا تھا وہ صحیح نہیں ہے۔ اب جس کو کہتے ہو کہ صحیح بخاری، اس کو تو یہ کتاب ہی ہمارے سامنے ہوتی ہے، اسی کو صاحب ہے، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ صحیح بخاری، صحیح بخاری بھی نہیں، صحیح بخاری، لیکن ہر انسان کی زبان زد بھی ہے کہ صحیح بخاری، لیکن جو لکھا ہے وہ تللے سے کہتے ہیں کہ جی بالکل غلط ہے، یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ منسوخ کس نے کیا؟ یہ امام بخاری نے کہا کہ منسوخ ہوا، مسلم نے کہا کہ منسوخ ہوا، یہ کون کہہ گیا کہ منسوخ؟ اگر منسوخ ہوا تو امام صاحب نے ادھر کیوں درج کیا ہے اس کو؟ میں یہ بات ایک چھوٹی سی مثال دی، یہ ایک بات ہو تو آدمی کرے نا، سینکڑوں باتیں اسی طریقے سے، یعنی جس کو مانا ہے، جس نے صحیح بخاری کو بخاری نہیں مانا، صحیح بھی نہیں مانا، اس کی تو بات ہی چھوڑے نا آپ، بات تو ان کی ہے جو مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن نبی کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ بشر نہیں تھا۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ چلو بشر نہیں تھا، بتا دو کہ تھا کیا؟ موسیٰ فرشتہ تھا۔ اگر یہ کہیں تو فرشتہ تو نہ اس کا باپ ہوتا ہے، نہ ماں ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی اولاد ہوتی ہے، موسیٰ کی اولاد بھی موجود تھی، ماں بھی باپ بھی۔ موسیٰ پیدا ہوا، اس کو دریا میں ڈالا گیا، کسی نے پکڑا، کسی کے یہاں پرورش پائی، یہ خدا کہیں پرورش پاتا ہے؟ خدا پیدا ہوتا ہے، فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اس طریقے سے انسانوں کے یہاں پیدا ہو جاتے ہیں۔ بھائی اس معاملے کا بھی کوئی جواب نہیں، باقاعدہ لکھا ہوا ان کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن آج تک یہودیوں نے یہ بات نہیں مانی، عیسائیوں نے نہیں مانی، اور اس کے بعد ہم مسلمانوں نے نہیں مانی۔ اکثریت ہماری آج بھی یہی کہتی ہے کہ جی نہیں نہیں نہیں، انسان، اللہ، نبی، توبہ، بشر کہنا تو اتنی گستاخی ہے بھائی، بشر نہیں کہہ سکتے۔ اچھا قرآن صحیح، اللہ کی کتاب قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ بشر تھا یا بشر نہیں تھا، اس معاملے میں قرآن نے کیا وضاحت کی؟ بار بار کہا کہ سارے نبی انسان تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پوری داستان تمہارے سامنے سنائی کہ پیدا کیسے ہوئے، کہاں کہاں پر پائی، کیسے کیسے تکے کھائے، کہاں کہاں ہجرت کی، انسان نہیں تھے۔ بہرحال یہ انسان تھے، اور اللہ نے ایک بات کہی کہ چلو فرعون تم کو اجازت نہیں دے رہا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے گے، تو تم فرعون کی اب اجازت کا انکار کرو، انتظار نہ کرو، میں تمہارا اللہ اجازت دیتا ہوں کہ ان بنی اسرائیل میں سے جو جو تمہارے ساتھ نکلتے ہیں ان کو بولو کہ چلو بھائی ہجرت کر جاؤ، آج رات تم کو نکل جانا ہے، اور تمہیں یہ حکم دینے کے ساتھ ہی تمہیں بات بابر کرائی جاتی ہے کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، فرعون تمہارے پیچھے لگے گا۔ یہ سارا پروگرام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طے ہو گیا کہ اس دریا کو کہاں سے عبور کرنا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بین اور اللہ کے بین طے بات ہے۔ بنی اسرائیل جو ساتھ جائیں ان کو ساتھ لے کر کے کس مقام سے گزرنا ہے آپ کو یہ بات طے ہے، اور وہاں لاٹھی کا نشان لگا کر موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یہ لاٹھی کا نشان لگا رہا ہوں، یہ راستہ ہے تمہارے گزرنے کا، اس راستے سے گزر جاؤ، اللہ کے فضل و کرم سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن کون ہے نبی؟ نبی ہے، نبی اور رسول کے ایمان میں اور قوم کے ایمان میں بہت بڑا فرق ہے۔ رسول کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ جو بات ایک بار اللہ کی طرف سے آ جائے،
دنیا چل جائے لیکن رسول کبھی اپنے ذہن میں شک نہیں لاتا. رسول تو رسول ہے، اللہ کے بندوں کے ذہن میں کبھی شک نہیں آیا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. موسیٰ کی ماں ایک عورت ہی تو تھی، نبی تو نہیں تھی، اس لیے کہ امت میں نبوت عورتوں کے لیے تسلیم ہی نہیں کی گئی. لیکن اللہ نے جو اشارہ کیا تھا اتنا مضبوط دل اس میں کر دیا کہ اپنے بیٹے کو جس کو جنا تھا، جس کی حفاظت کر رہی تھی، اس اشارے پر جو اللہ نے کیا تھا، یہ وہ نبوت والی بیوی نہیں ہے، ایک اللہ کی بندی ہے، لیکن پانی میں بہا دیا جو اشارہ ہوا ہے وہ، اور اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا. ادھر تو نبی ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بالکل پوری تیار ہو گئی کہ اس راستے سے نکلنا ہے، اس طریقے سے جانا ہے. اور آگے جو ذکر آ رہا ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا ہے کہ یہ پروگرام ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ اب وہ بادشاہ، وہ حکمران جو تمہیں اجازت نہیں دیتا تھا تمہارے پیچھے لگا کر کے اس دریا میں تمہیں دکھا کر کو غرق کرنا ہے، اس کے ہاں کوٹھیاں بھی کام نہ آئیں، کاریں بھی کام نہ آئیں، اس کا مکان بھی کام نہ آئے، اس کی برادری اور خاندان بھی کام نہ آئے، اس کو کوئی بچانے والا بھی نہ آئے، جتنے اس کے ساتھ ہیں ان کو بھی، اور اس حکمران کو بھی تمہیں دکھا کر کے اس دریا کے اندر غرق کرنا ہے. یہ بات اللہ نے موسیٰ سے طے کر دی. اس لیے آپ نے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو کہا کہ اوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی، یہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر کے تم نکل چلو، انکم متحد، تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا، لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا تمہیں تو پہلے بتا دیا جائے گا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، لیکن پیچھا کرنے والا خود غرق ہو کر کے رہ جائے گا، تمہارا پیچھا کر کے تمہارا کوئی نقصان نہیں کرے گا. یہ وہ فرق ہے جو نبوت میں اور عام انسانوں میں فرق ہے، جو نبی ہی جانتا ہے، دوسرے آدمی نہیں جانتا. میدان بدر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جب تک میدان بدر میں پہنچ نہیں گئے اس وقت تک صحابہ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں. اس لیے کہ کچھ صحابہ کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اس جماعت کے لیے جا رہے ہیں جو تاجروں کی جماعت ہے، مکے والوں کی، ان کا راستہ روکنا ہے، اور کچھ کا ذہن یہ تھا کہ ہم اپنے دفاع کے لیے جا رہے ہیں میدان بدر میں. ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس وحی کے مطابق نکلے، معلوم ہے کہ بدر میں جانا ہے ہم کو، ان کا دفاع نہیں کرنا. بعد میں اللہ نے یہ بتایا کہ اگر تم اس قافلے کو لوٹ بھی لیتے، مال بھی تم کو مل جاتا، تو رہتی دنیا تک تاریخ تمہیں لٹیرے کہتی، ڈاکو بولتی، لیکن ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو یہ مال بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے، لیکن کھل کر کے میدان جنگ میں دیں گے، اور بڑے بڑے سرداروں کو ادھر چل کر کے تاش ناش کر کے رکھیں، تاریخ میں تمہارا نام زندہ کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ چھوٹی جماعتیں جب اللہ پر انحصار کریں تو وہ بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ، سبحان اللہ، اس سے تمہارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. ہائے اللہ، اگر آج مسلمانوں کا ایمان وہ ہو تو کسی کے اندر کھٹکا کیوں ہو کہ بڑا ہم تیار کیا ہے، امریکہ کے پاس بڑا کچھ ہے، روس کے پاس بڑا کچھ ہے، لندن والوں کے پاس، ہم تو ہم ان کا کوئی دفاع نہیں. ایمان کی ایک ایسی طاقت ہے، ایمان کے اندر اتنی قوت ہے کہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بم اور کوئی ایٹم اس کا بشرطے کہ وہ کسی انسان کے اندر موجود ہے. وہ ملاؤں والا ایمان نہ ہو، انبیاء علیہ السلام والا بتایا ہوا ایمان. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا شک ساری زندگی کبھی نہیں نکلا. ہم کہتے تو ہیں کہ وارثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث تو بنتے ہیں، لیکن شک ہمارا کبھی دور ہے، اور نبی کو کبھی شک پڑے ہی نہیں. ساری دنیا مشکوک ہے، لیکن کوئی نبی اور رسول اپنے پروگرام میں کبھی شک نہیں. ایک بات طے ہو گئی، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ یہ ہوگا، حالات بھی نہیں بتاتے کہ یہ ہوگا، پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ہوگا، لیکن رسول اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے بالکل وہ ہوگا، اور بالکل وہی ہوا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میدان بدر میں پہنچے، یہ رمضانی کا مہینہ ہے. اللہ
صحابہ اکرام کے اندر وہ تشویش، آپ نے پڑاؤ ڈالا، اللہ کی طرف سے اطلاع ملی کہ وہ قافلہ نکل گیا، وہ تاجروں کا قافلہ جو تھا وہ نکل گیا، کفار کو بھی پتہ چل گیا، مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا۔ پھر جگہ جو ملی میدان بدر میں، اس پر بعض لوگوں نے ذہنی طور پر اس کا نقشہ کھینچ کر اعتراض کیا کہ یہ میدان جنگ کے حالات میں تو منع بھی ہے، ہمیں جو جگہ ملی ہے وہ جگہ صحیح نہیں ہے، ہمارے حالات صحیح نہیں ہیں، پانی کا کوئی بندوبست ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک ہی بات کہی کہ میں نکلا ہوں تو اس کے حکم سے، ادھر رکا ہوں تو اس کے حکم سے، مجھے نہیں پتا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو صحابہ ایک بات میں نشاندہی کر سکتا ہوں کہ یہ عتبہ ادھر مرے گا، شیبہ ادھر مرے گا، اور ابو جہل کے مرنے کی یہ جگہ، اور ابھی رات گزرنے کی دیر ہے، صبح تم کو پتہ چل جائے گا کہ حالات کیا کہتے ہیں۔ لیکن میں اپنے پروگرام کے مطابق نہیں نکلا، اللہ کا پروگرام، خاموش ہو۔ رات گزری، قرآن کہتا ہے کہ اتنی بارش اللہ نے کی کہ بالکل حالات پھسلان ہو گئے، نشیب کی طرف پانی آتا ہے، ان کا پانی بھی نکل کر کے نشیب کی طرف پانی آ گیا کہ چلو تم پیو بھی نہاؤ بھی، اور جگہ بھی تمہاری اللہ نے مضبوط کر دی۔ اللہ قرآن نے صرف ایک ہی اشارہ دیا کہ وہ شیطان کا رجز جو تھا، وہ شیطان کی ناپاکی جو دلوں میں آ گئی تھی کہ حالات درست نہیں ہیں، اس شیطان کی ناپاکی کو اللہ نے بارش ڈال کر تمہارے دلوں سے نکال دیا۔ اب تو تمہیں پتا ہو جانا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے مفسرین نے، بدقسمتی سے ہمارے علماء نے یہ کہہ دیا کہ سارے صحابہ کو رات کو اطلاع ہو گیا تو اللہ نے کہا تمہارے یہ پانی کر دیا ہے، تم ناؤ۔ وہ رجز کدھر کیا؟ اللہ، شیطان نے وہ دل کے اندر وہ ڈالا تھا، وہ رجز شیطان تھا، اور پاکیزگی اور طہارت تمہاری کر دی کہ اب تو تمہیں مان لینا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ حالات جو بالکل نظر آ رہے تھے رات کو، شام تک تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ہماری جگہ بھی صحیح نہیں ہے، ہمارے ٹکنے کا معاملہ بھی صحیح نہیں ہے، اور صبح ہونے سے پہلے تم کو اللہ نے بتا دیا کہ تم ہی صحیح ہو، وہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ اب بھی تم نے مانو تمہاری مرضی ہے۔ اللہ کے بندوں کی ہمیشہ اللہ نے مدد کی ہے، لیکن جب اللہ پر انحصار کرتا ہے اس وقت، آج مسلمان کا وہ انحصار جو خدا پر چاہیے تھا وہ نہیں رہا، آج ہمارا انحصار سارے کا سارا امریکہ پر ہو گیا کہ اس کے پاس ہے۔ ہمارے گھر بیٹھے ہوئے کو وہ بین لگا دیتا ہے کہ تم آج یہ کھانا نہیں پکا سکتے، آج تم یہ مشروب نہیں پی سکتے، تو ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ صاحب سلام ہے، بالکل نہیں پی سکتے، بالکل نہیں کھا سکتے۔ کسی مسلمان مملکت کو یہ بات نصیب نہ ہوئی کہ آج تک کوئی یہ کھڑا ہو کر کے کہہ دے کہ تم جو کرتے ہو کرو، مر جائیں گے ہم اور کیا ہوگا، پہلے لوگ نہیں مرتے رہے گے، اب ہمیشہ ہم زندہ رہیں گے۔ نہیں، جب ٹائم ہے مرنے کا تو یقیناً مریں گے، جب ہمارے زندہ رہنے کا ٹائم ہے تو ہمیں کوئی نہیں مار سکتا۔ وہ بندوق جو تم کو ہم پر چلانا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ تمہیں ختم کر کے رکھ دے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ مالک الملک وہ ہے، وہ آج تک نہتوں سے ہتوں والوں کو مارتا رہا، یہی معجزہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ بدقسمتی سے آج ہم وہ چیز بھول گئے جو اصل تھی، اور لوگوں نے ہمیں لگا دیا کہ معجزات تو نبیوں کے ساتھ خواب تھے، وہ بات ہوتی تھی تو ہوتی تھی، نبی بھی گئے، معجزے بھی گئے۔ اب تو تم امریکہ کے نیچے لگ کر کے وقت گزارنا ہے، ان کی طرف دیکھنا ہے، وہی تمہارا حق ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، میں کہتا ہوں کہ دنیا کی کسی شے میں اتنی طاقت اور قوت نہیں، بشرطے کہ ایمان کو۔ یہی بات پھر آ جاتی ہے کہ ملائیت والا ایمان، یہ مثالیں جو بنی ہیں نا غلط نہیں ہیں، سب سے کہاوتیں جو بنی ہیں لوگوں نے بڑے تجربے کر کے یہ کہاوتیں بنائی۔ مصر میں مشہور ہے کہ کسی عاجزی نے بیچارے کسی مولانا سے بات سنا کہ جب انسان اللہ پر توکل کر لیتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو کوئی تباہی نہیں ہوتی، اللہ کے فضل و کرم سے بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ رات بارش ہوئی، بہت بارش ہو گئی نا، بہت بارش ہو گئی،
اتنی بارش ہو گئی کہ اس کا ریوڑ جو تھا وہ درمیان میں نالا گزرتا ہے، نالا بھر گیا پانی سے، پانی 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 پانی۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہے کہ میں کیا کروں، ریوڑ ادھر ہے، میں ادھر ہوں، پتہ نہیں آخر وہ بھیڑیا کھا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ بام ہے، انسان کو پڑتا ہے، جہاں میں چیز بھی آتی۔ خیر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مولانا کہتے تھے کہ جب اللہ پر بندہ انحصار کر جاتا ہے تو کوئی چیز اس کو غرق نہیں کرتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسی توکل پر وہ اس نے پانی میں اللہ نے اس کو بالکل صحیح سلامت کنارے لگا دیا۔ ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، کنارے لگ گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، نہ اس نے کہا کہ میں کبھی پانی میں گیا ہی نہیں، کبھی نہیں، آخر انسان روز بھی پانی میں جاتا ہو لیکن پھر بھی ڈر جاتا ہے۔ جب وہ پار ہو گیا تو بہت خوش ہوا، اس نے کہا کہ بالکل یہ توکل اللہ جو بات سنی تھی نا مولانا سے بالکل صحیح تھی۔ آخر آج بھی، کل بھی، پہلے بھی، ہمیشہ جس انسان کے ساتھ انسان کی کچھ عقیدت بنتی ہے نا اس کو کچھ پیش کرتا ہے۔ وہ بیچارہ حاجری، وہ گڈھریا جب اپنے ریوڑ سے واپس آیا تو مولانا کے پاس کوئی شرینی، کوئی چیز تحفۃً پیش کی کہ میں حضرت آپ سے ایک بات سنی تھی، میں نے سمجھ لیا کہ فی الواقعہ جو آدمی اللہ پر انحصار کرتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ سے ایک بات سنی تھی، بھئی وہ بات کیا تھی؟ خیر پوچھی، اس سے جب پوچھی تو مولانا کو خیال ہوا کہ اچھا یہ بات میرے سے اس نے سن کر دی کہ شرینی بھی لے رہی، اور کہنے لگے اپنے شاگردوں کو کہ چلو آج ہم بھی دریا میں چلتے ہیں۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے ذہن میں یہ خیال آیا کہ سب پگڑیاں اتار لو اور آپس میں گانٹھیں لگا لو، ان کو بڑا ایک رسہ بڑھا لو لمبا، ہم پانی میں جائیں گے، توکل اللہ ہو رہا ہے، پانی میں جائیں گے، جب ہم ڈوبنے لگے تو ہاتھ میں رکھیں گے، تم کھینچ لینا ہم کو۔ خیر وہ اندر گئے، 2 ڈبکیاں آئیں، جب سمجھا کہ مولانا تو مرنے لگے تو انہوں نے کھینچ لیا۔ یہ اگر وہ رسہ جو بنایا تھا نا سہارا شک تھا۔ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ پر انحصار کر جاتے ہیں صحیح معنوں میں وہ رسے نہیں بناتے، پھر وہ راستے میں تلاش نہیں کرتے، وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے چل پڑتے ہیں۔ زندگی اس کے ہاتھ میں، مر جاتے ہیں تو بھی زندہ رہتے ہیں، وہ کبھی نہیں مرے۔ اس لحاظ سے مرنے والوں کو قرآن کہتا ہے کہ وہ نہیں مرتے، زندہ رہتے ہیں، اس لیے کہ کسی نظریے پر مرے۔ آج ان شرارتیوں نے جو شرارتیں کر کر کے جن کا نام جہاد رکھ دیا، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے اندر جہاد جو ہے وہ مشروط ہے، اس کے ساتھ اسلامی حکومت شرط ہے۔ آپ کے اپنے ملک کے اندر کیا حالات ہیں؟ آپ لڑائی لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے تو اپنی حکومت سے لڑیں۔ ہاں جو حکومت وقت کی ہے یہ اسلامی حکومت نہیں کروا سکتی، ان سے لڑیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ یہ لڑائی موسیٰ علیہ السلام لڑتے رہے، تم سمجھتے ہو وہ فرعون تھا، آج اس سے بدتر فرعون ہمارے اندر موجود ہے، ان کی مثالیں آج بھی موجود ہیں، لیکن ہم ان کو فرعون کہہ نہیں سکتے، صرف اتنا فرق ہے۔ ہم نے سن رکھا ہے مولوی سے کہ وہ کافر تھا، ہم سارے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے وہ بات معاملہ تھا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دیے ہوئے پروگرام کے مطابق کہ آج رات نکلنا ہے، نہیں اجازت مل رہی تھی، اب فرعون نہیں دیتا تو وہ احکم الحاکمین اجازت دے رہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے فیصلے کا۔ جب فیصلے کا وقت آئے تو آپ کسی ایک نبی کی حالت اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ پہلے نبی کو متنبع کرتا ہے کہ صالح، اللہ اکبر، لوط، ہود، سب کے تذکار سورہ کو اٹھا کے دیکھ لو، سورہ ہود کو اٹھاؤ، ایک ایک کر کے پڑھتے چلے جاؤ۔ جب وقت قریب آیا کہ اپنی قوم کو کہہ دو، آج تک تمہیں سمجھاتے رہے لیکن تمہاری سمجھ میں بات نہ آئی، آج ہی رات تمہارا تیا پانچا ہونے والا ہے، توبہ کر لو، خود عزت کر کے نکل رہے اللہ کے حکم سے، اور اسی رات قوم کا تاس ناس کر کے اللہ نے رکھ دیا۔ یہی معاملہ ادھر فرعون کے ساتھ ہونے والا تھا کہ اگر یہ اجازت نہیں دیتا نہ دے، تم نکل چلو، تم نکلو اور ہمارا پروگرام سمجھ لو کہ تم نکلو گے، یہ بھی تمہارے پیچھے خناس سے نکلے گا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ایک بات ہے کہ بھاگتے ہوئے کو چھوڑ دینا اچھی بات ہوتی ہے، لیکن کئی بھاگتے ہوئے کو بھی نہیں چھوڑتے، یہ اسلام کی بات نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان جنگ ہو، تلواریں چل رہی ہوں،
گولیاں چل رہی ہوں، بچھاڑ ہو رہی ہو گولیوں کی، اگر کوئی تمہارے سامنے کھڑا ہو کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دے، تم اب گولی نہیں چلا سکتے، اب تلوار نہیں چلا سکتے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے کہے گا، جان بچانے کے لیے کہے گا۔ فرمایا کہ جان بچانے کے لیے کہتا ہے تو پھر بھی چھوڑ دو، اس لیے کہ جس چیز کا اس نے نام لیا ہے، اقرار کیا ہے، آپ نے اس کے دل کو چیر کر نہیں دیکھ لیا کہ یہ دل سے نکلا ہے یا بغیر دل کے نکلا ہے، یہ وقت بتائے گا۔ رہ گیا کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے تو یہ دھوکہ تم کو نہیں دے رہا، جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے اسی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور یاد رکھ لو کہ خدا کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا، بالکل نہیں کھاتا۔ ہمیشہ جو خدا کو دھوکہ دیتا ہے خود دھوکے میں ہوتا ہے، اس کو دھوکہ ملتا ہے، وہ دراصل نامراد اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر میدان جنگ میں کسی نے کلمہ پڑھا ہے، تمہیں یہ شک کرنا کہ اس نے جان بچانے کے لیے ایسا کیا، بالکل شک نہ کرو اور چھوڑ دو، اس لیے کہ اگر اس نے دھوکہ دیا ہے تو تم کو نہیں دیا، خدا کو دیا ہے، اور خدا دھوکہ نہیں کھاتا، وہ یقیناً تم کو بھی محفوظ رکھے گا، اس لیے کہ تم نے اس کے نام پر اس کو چھوڑا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا لو، آپ ایک بار نہیں کئی بار یہ واقعہ سن چکے نا کہ پیغمبر سوئے تھے، راستے میں کوئی پیچھے لگا ہوا تھا، جب یہ آنکھ دیکھی تلوار پکڑ لی، آنکھ کھلی، کھلتے ہی آنکھ سامنے دیکھا تو اللہ اکبر، کافر سامنے کھڑا ہے، تلوار ننگی اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ پوچھتا ہے کہ میری تلوار سے اب محمد کو کون بچا سکتا ہے؟ لیکن محمد الرسول اللہ کا ایمان اتنا مضبوط ہے، کہتے ہیں اللہ کون بچا سکتا ہے؟ ادھر کوئی اور انسان نہیں تو اللہ موجود ہے، وہ بچا سکتا ہے۔ ادھر اللہ کی آواز لگائی، ادھر اٹھے چپٹے اور تلوار ہاتھ سے کھینچ، یہ ہے جہاد۔ مجاہد نبی خود، جس کے مقابلے میں تلوار اب ننگی اپنے ہاتھ میں ہے، اور وہ حدیث کو اٹھاؤ کہ کپ کپا گیا کہ اب میرے ہاتھ میں تو تلوار نہ رہی، ٹانگیں بھی کانپ رہی، ہاتھ بھی کانپ رہے، کہ اللہ کے بندے اب تم کو میری تلوار میں، وہ ہاتھ جوڑتا ہے، منتیں کرتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے خدا کے بندے جو میں نے کہا کوئی تو بھی کہے، تیری تلوار سے محمد کو بچایا اللہ نے، اور محمد کی تلوار سے تجھے بچائے گا اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو قتل کرنے کے لیے آیا ہی نہیں، اپنا ذاتی انتقام رسول دے نہیں، آپ بھی کہیں کہ اللہ بچائے گا، اتنی ہی میں بات میں اللہ ہی کی بات میں صحابہ مل گئے، پہنچ گئے موقع پر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس سے زیادہ اور صورتحال کیا ہوگی اس کے لیے کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے، مار دینا چاہیے، یہ تو جان کا دشمن تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ میرا ذاتی انتقام ہے، نہیں مارنا چاہیے، چھوڑ دو۔ اسلام نے ایسی اصول بتا کی اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ فرمایا اگر کسی کو قیدی کر کے لے آیا، تمہارے قبضے میں آ گیا، اب اس سے منوا لو جو کہ نہیں، بالکل نہ منواؤ، اس کے سامنے اسلام کے اصول بیان کرتے، اور اسلام کے اصول بیان کرنے کے بعد چھوڑ دو، اس کو اس جگہ پر پہنچاؤ جس جگہ اس کو امن ملتا ہے، اس کو اس جگہ پہنچاؤ جس جگہ اس کو امن ملتا ہے۔ کافر ہے، کہاں جا کر امن ملے گا؟ کافروں میں۔ تو میں ٹھیک ہے پہنچا دو اس کو کافروں میں۔ اگر دل کے اندر ایمان آ گیا تو خود کھینچ کے ایمان لے آئے گا اس کو، جس کو ایمان لائے گا پھر وہ واپس نہیں جائے گا۔ اگر تم زور سے لے آئے، آج رہے گا تمہارے ساتھ کہ وہ زور ہے تمہارے پاس، تمہارا زور ذرا ڈھیلا پڑا تو یہ کھسکا اور گیا، نہیں، آج بدقسمتی سے ہمارے ایمان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے۔ ان صحابہ اکرام کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اتنا کامل تھا کہ قتل کرنے کے لیے میدان میں لائے ہیں، درخت کے ساتھ باندھا، الٹا لٹکایا ہے، اور پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اگر صرف اتنی بات کہہ دے کہ کاش آج میری جگہ محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیری خلاصی کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں تجھ کو۔ نہ تو ادھر محمد الرسول اللہ قتل ہو رہا ہے،
نہ ادھر رسول موجود ہے، اور تیری جان بچ جائے گی صرف اتنی کہتے بات کہ کاش آج میری جگہ پر محمد ہوتا تو تجھے خلاصی۔ اس نے کہا کیا کہا تم نے؟ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری جان جائے، میری بوٹی بوٹی اور بیرا بیرا اور محمد رسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی زیادہ تکلیف ہے اور اپنے مرنے کی کوئی تکلیف نہیں۔ ان کافروں نے، ان قاتلوں نے، ان میدان میں لانے والوں نے جب الٹا لٹکایا ہوا تھا تو اشارہ کیا، انی نیزے کی مار کر کے اس کو جتایا کہ اب تو بولے گا کہ شاید میں مانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سینکڑوں زخم اس نے کھائے، بیرا بیرا کروا لیا، لیکن آہد ہی زبان سے نکلتا رہا کہ جو محمد رسول اللہ نے پیغام دیا وہ بالکل سچ ہے۔ آپ پیچھے پڑھا ہے کہ یہ شاعران ہی تو تھے، مناظرین ہی تو تھے۔ جب اللہ کو سجدہ کرنے لگے تو فرعون نے دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا اور سولی چڑھوا دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، کرو جو تم کرتے ہو۔ آج کا ملا صرف یہ بات کہ بس جان بچانا فرض ہے، کچھ نہیں ہوتا، اندر ایمان موجود ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں نہیں، جہاں جان دینا فرض ہے وہاں جان بچانا بالکل فرض نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں نے جان دے کر اللہ کے دین کو بچایا، اور اسی مرہون منت آج ہم زندہ ہیں، ورنہ جو ہماری حالت ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن نے فرمایا فَأَرْسِلْ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ۔ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، فرعون کو جب پتہ چلا تو اس نے بھی ٹلورا دے دیا، چلو بھائی نکل گئے تمہارے دشمن، اب سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے فرعون والوں کو بھی مصر سے نکال دیا، ان خزانوں سے نکال دیا، ان مکانوں سے نکال دیا، اس ساری جائیداد سے الگ تھلگ لے گئے دریا میں کہ تمہیں ابھی تجھ سے ایک اقرار کروانا ہے، ہم نے دنیا والوں کو دکھانا ہے کہ جب ایک انسان اللہ کے نظریے کے مطابق نہ نکلے تو اس کو جب تکلیف پہنچے تو وہ سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ملائیت کا ایمان نہیں، فرعون نیت کا ایمان ہے، اپنے آپ کو رب کہلوانے والا رب کہلواتا ہے۔ جب پار ہونے لگا دریا میں، اللہ نے پانی چھوڑا، دو پانی گھونٹ اندر گیا تو کہنے لگا کہ میں اس رب کو مانتا ہوں، اس اللہ کو مانتا ہوں جو بنو اسرائیل کا رب تھا۔ قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں من قبل، آج تو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، آج سے پہلے نافرمانی کرتا رہا، اس لیے کہ دو گھونٹ پانی اندر گیا، جان نکلنے لگی تو اب تو نے اقرار کر لیا۔ اچھا اگر تو اقرار بھی کرتا ہے تو آج تیرے اقرار کرنے کا کوئی قیمت اور کوئی قدر نہیں ڈالا جا سکتا۔ ہاں، تیری جان کو نہیں بچایا جا سکتا، تیری اس ناش کو بچائیں گے کہ جانور نہ کھائیں، آنے والی نسلیں تجھے دیکھ کر اللہ اکبر عبرت پکڑے کہ یہ وہ فرعون تھا، تیری ناش کو ممی بنوا کر رکھوائے گے، دیر تک تو رہے گا کہ یہ وہ فرعون تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں نکلا تھا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون إنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين۔
میرے محترم دوستو، عزیزوں، بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ ہم کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈال لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی کمزوریوں پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحیح اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اسلام ایک ایسا دین اور ایسا مذہب ہے جس کے اندر اتنی طاقت اور اتنی قوت ہے کہ سچا مسلمان ہو جائے، ایک ہی مسلمان پوری اس دنیا پر حاوی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ صحیح معنوں میں ہو سکتا ہے۔ جتنے ہمارے حکمران ہیں، جتنی ہماری حکومتیں ہیں، یہ کمزوری محض ایمان کی، ورنہ ہر کسی چیز کی کوئی کمزوری ہمارے یہاں موجود نہیں ہے۔ میں نے کھڑے ہوتے ہی آپ سے کہا تھا کہ صرف امریکہ آنکھ نکال کر کہہ دے کہ آج پاکستان میں کوئی شخص یہ کھانا نہیں پکا سکتا، میں جس کو کھانا کہہ رہا ہوں وہ سالن اور روٹی نہیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کی حفاظت کے لیے وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہمیں چاہیے وہ تیار کر سکتے ہیں، لیکن ادھر اشارہ ملتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے اور ہم کہتے ہیں کہ جی سرکار بالکل نہیں کر سکتے۔ اگر یہی نہیں ہو رہا، آپ سوچ لیں، سمجھ لیں، ہماری حکومت اسلامی یہی نہیں کر رہی، آپ سمجھ لیں کیا ہوگا کہ عید بند ہو جائے گی، وہ قرض بند ہو جائیں گے۔ ایسے شیطانیت نکل چکی ہے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایسی ایسی سکیمیں تیار کر لی گئی ہیں کہ پیسہ بھی دیتے ہیں، واپس بھی لے جاتے ہیں، لیکن دکھا کر کے ایمان بھی سارا کا سارا ختم۔ یعنی بالکل وہی فرعونیت والا معاملہ جو اس وقت تھا آج ہمارے ساتھ بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ ہماری حکومتیں بھی خاموش ہیں اور ہمارے علماء مذہبی پیشوا بھی سارے خاموش ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ جہاں بالکل نہتے ہوں، کہاں 313 جس میں کوئی تلوار بھی نہیں، کوئی ڈال بھی نہیں، کوئی کوڑے بھی نہیں، کوئی ہاتھی بھی نہیں، کوئی تم تراک بھی نہیں، کوئی پروگرام بھی نہیں، وہ اللہ کا پروگرام اور محمد الرسول اللہ کی قیادت ہے۔ میدان بدر میں پہنچے تو اللہ نے سارے کا سارا حالات بدل کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ اللہ نہتوں سے ہتوں والوں کو اس طریقے سے ختم کرا دیتا ہے کہ کسی کو کانوں کان پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر ان مرنے والوں کے جو بہادر اور شیر تھے اپنے میدان کے، جن جن بچوں نے اٹھ کر ان کو مارا، ان کی تاریخ بڑے حیران ہو جاتا ہے انسان کہ پھر واقعہ یہ نقشہ کیا تھا، اللہ نے کس طریقے سے مدد کی، اور وہ اللہ آج بھی مدد کرتا ہے، بالکل کرتا ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو تو اللہ آج بھی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے بالکل یہ نہیں کہا کہ میری مدد ان مسلمانوں کے ساتھ خاص تھی لیکن تمہاری میں مدد نہیں کروں گا۔ آپ ابھی سورہ شعراء پڑھ رہے ہیں، جس نبی کا ذکر آتا ہے قرآن بار بار اخیر میں آ کر کہتا ہے کہ اسی طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں نیکوں کو۔ آپ نیک تو بنے، پھر جزا کو بھی دیکھیں کہ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے۔ لیکن ہمارا ایمان تو وہ توکل والا، رسے والا ایمان ہے ہمارا شک تو کبھی گزرا نکلا ہی نہیں پوری زندگی میں رہ کر کے۔ میرے بھائی یہ باتیں جو عام ہیں، کوئی بات اس میں ابہام کی نہیں ہے، کوئی بات اس میں ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے کرنے کی نہ ہو۔ اللہ ہمیں ان پر سادگی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا سردی کا نہیں، کھانے کا نہیں، ذرا انسان تھوڑی سی ہمت کر لے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن اس میں زندگی کا نقشہ بدلنا ہے۔ 11 مہینوں کی زندگی اس ایک مہینے میں تیار کرنی ہے کہ اب حلال اور طیب خوراک چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اسی غذا، اسی مال میں حرام طریقے بھی ہیں، حلال بھی طریقے اس کے کمانے کے، کسی حرام طریقے کے نہیں قریب جائیں گے، بالکل یہ اللہ سے بات ہے۔ اگر حلال چھوڑا ہے تیرے حکم کے لیے، ایک وقت کے لیے، حرام کر رہے ہیں لیکن آج وعدہ کرتے ہیں کہ حرام بالکل نہیں کریں گے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی حلال پر، ہم بھی اس گزرے اوقات اپنے کو حلال پر رکھ سکیں کہ وہ ہمیں کیسے چلائے گی۔ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ خود اس کا نگہبان ہو جاتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن یہ سارے جب تک ٹوٹتے نہیں،
اس وقت تک انسان اللہ کا نہیں ہوتا۔ جب سارے دروازے بند ہوتے ہیں نہ کوئی پیر بوڑھا، نہ کوئی فقیر آیا، نہ کوئی ڈاکٹر اور طبیب پہنچا، تو پھر ہمارا ذہن پر پہنچتا ہے کہ ادھر اللہ یہاں ہے۔ نہیں، اگر یہ ذہن پہلے دن سے بن جائے کہ اگر علاج کرا رہے ہیں تو رسول کے کہنے سے، اگر یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، ورنہ ہمارا ایمان ہے کہ اس علاج کے اندر نہیں صحت۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے، مرض کو دور وہ کرتا ہے۔ یہ طریقہ اس نے بتایا، کیسے دے گا یہ مجھے پتہ نہیں ہے، اس کے کہنے کے مطابق عمل کر رہا ہوں، وہی جانتا ہے کہ کیسے ہوگا۔ اللہ ہم کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو برکتیں حاصل کرنا ہے، کمانا ہے، اور کمانا اسی انداز سے ہے جس طریقے سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو بھی اپنی ہمت کے مطابق یہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو بھی توفیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ